الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اعبدوا الرحمن وأبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں اور پردے کے پیچھے موجود میری عزیز دینی بہنوں، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں. اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا ہے. اللہ ہم سب کو ایمان کی لذت سے مالا مال فرمائے. ایمان لے آنا الگ ہے لیکن ایمان کی لذت کو چکھ لینا الگ ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ایمان کا مزہ چکھ لیا اس آدمی نے جو اللہ پر راضی ہو گیا رب ہونے کے اعتبار سے، اور اسلام پر راضی ہوا دین ہونے کے اعتبار سے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوا نبی ہونے کے اعتبار سے. یہ کوئی کم خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں؟ دنیا کی مخلوقات میں الجھنے کے بجائے رب کائنات کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو بڑا مانتے ہیں، اسی کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، اسی کو خوش کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں، اسی کو خوش کرنے کے لیے غریب کے گھر میں راشن پانی پہنچاتے ہیں، اور اسی کو راضی کرنے کے لیے ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں. الحب للہ، اللہ کے لیے محبت ہے کہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے سے کوئی صاحب گزرے. انہوں نے حضور کو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس آدمی سے اللہ کے لیے محبت ہے. آپ نے فرمایا تم نے ان کو کہا کہ نہیں کہا؟ جا کر کے کہو مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. میں بھی کہتا ہوں انا احبکم فی اللہ، اللہ کے لیے آپ محبت کرتے ہیں. اس کے لیے اللہ کے لیے. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کو آگے بڑھاتے ہیں. ابا سے محبت کر رہا ہے اللہ کے لیے، میرے اللہ نے کہا ہے کہ میں میرے باپ کی فرمانبرداری کروں، اس لیے محبت کر رہا ہوں. آپ کا ایمان بڑھے گا. صرف ایمان قرآن کی تلاوت سے ہی نہیں بڑھتا، ایمان صرف ذکر سے ہی نہیں بڑھتا. اگر ایک آدمی اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ میرا باپ ہے، بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے، بیمار ہو جاتا تھا تو بے چین ہو جاتا تھا، اور میں ان سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں. محبت کی نگاہ ڈالنے پر کہ مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ ایمان بڑھ رہا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی والدہ سے محبت کی طرف اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنا ہے اور مجھے پیدائش کی تکلیف کو اٹھایا ہے، اور محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کی ایمان کی کیفیت میں اضافہ فرماتے ہیں. چھوٹا بھائی آیا، بھائی سے محبت، یہ میرا بھائی ہے، میں بڑے بھائی ہونے کے نتیجے میں باپ کے درجے میں ہوں، اور باپ اپنے بچوں پر پیار کرتا ہے تو بڑا بھائی بھی چھوٹے بھائی کو اپنے
بچوں کی طرح پیار کے ساتھ رکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھا، بڑا بھائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی کے ذمے ایسا ہے جیسے باپ کا حق اولاد کے ذمے۔ تو اگر کوئی اپنے بڑے بھائی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی کم خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور یہ کوئی کم خوشی کی بات ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا نبی، اللہ کا پیارا نبی اور آخری نبی ہم مانتے ہیں۔ اور ہم بہت خوش ہیں، اور ہم صرف نبی کے نام لینے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے عاشقوں میں بنا دے، ہمیں اللہ تعالی حضور کے عاشقوں میں بنائے۔ عاشقوں میں بننے کے لیے صرف بوسہ دینے سے کام نہیں چلے گا، نام آیا اور بوسہ دے دیا نہیں۔ عشق اور اس کو کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے جس طرح کام کیا تھا اس طریقے سے کریں۔ آقا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے میرے محبوب کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں اس طرح کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عرفات سے مکہ المکرمہ میں آ رہے ہیں، راستے میں اونٹنی سے نیچے اترے اور ایک جگہ پر بیٹھے۔ فرمایا عبداللہ کیوں بیٹھے؟ استنجے کا تقاضا تھا۔ فرمایا کوئی تقاضا نہیں تھا، لیکن اسی جگہ پر میں نے میرے محبوب کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی اللہ کے رسول یہاں بیٹھے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں میرے محبوب کی نقل کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے عاشقوں میں سے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ان کو عجیب و غریب دعائیں دی تھی۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صاحب حضور کی ملاقات کے لیے آئے، اتفاقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے، تو وہ آدمی ٹینشن میں آیا کہ لمبا سفر کر کے آیا ہوں، حضور کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو کسی نے کہا ایک صحابی ہے کونے میں آ کر کے بیٹھیں گے مسجد کے، دیکھ لینا کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، کس طرح چلتے ہیں، کیا رویہ ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود ہے، انہوں نے اپنے آپ کو حضور کی ٹرو کاپی بنا دیا ہے۔ میرا محبوب اس طرح کھڑا ہوتا ہے، میرا محبوب اس طرح بولتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی صاحبزادی، آپ کی لقب جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہماری پاک ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ نے چال ڈھال حال میں اپنے آپ کو نبی کے تابع کر دیا تھا۔ میرے ابو اس طرح کھاتے ہیں، میرے ابو اس طرح چلتے ہیں، میرے ابو کے بات کرنے کا انداز ایسا ہے، میرے ابو کے لوگوں کے ساتھ ملنے کا انداز ایسا ہے۔ یہ اپنے آپ کو حضور کے تابع کر دیا تھا، اس کو کہتے ہیں عشق۔ فرمایا مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا عاشق ہوتا ہے۔ کیسا عاشق؟ حضرت خبیب کو جب پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانے لگا اور حضرت خبیب کو لٹکاتے وقت چاروں طرف سے لوگ برچھوں کی اس کی نوکیں لگا رہے ہیں، تو اس وقت حضرت ابو سفیان ابھی حضرت نہیں بنے تھے، رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے۔ ابو سفیان نے کہا خبیب چاہتے ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلی پر چڑھا دیا جائے؟ حضرت خبیب نے برجستہ فرمایا کیا بات کرتے ہو، میں یہاں سلی پر چڑھانے کی بات تو بہت دور کی ہے، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں حضور پر درود پڑھنے والوں میں بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عاشق بنائے۔ بعض ایسے اکابرین گزرے ہیں، دعا کرتے تھے کہ جب تک حضور کی سنتوں پر عمل نہ ہو بار الہ ہمیں دنیا سے مت اٹھانا۔ امام احمد ابن حنبل انہوں نے پشنا لگایا، پشنا لگانے کے بعد کہا مجھے ضرورت نہیں تھی پشنا لگانے کی، لیکن میں نے سنا ہے کہ میرے محبوب نے پشنا لگایا ہے تو میں بھی پشنا لگا رہا ہوں تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں اخیر میں جب بیمار ہو گئے اور دو آدمی کے سہارے پر آپ کو مسجد مرکز میں لایا جا رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا ذرا میرا پاؤں زمین پر گھسٹنے دو، میں گھسٹتے ہوئے چلوں، اس لیے کہ میرے محبوب کو اخیر میں جب لایا جا رہا تھا
مسجد نبوی میں تو 2 صحابی کے کاندھوں پر آپ سوار ہو کر آ رہے تھے تو آپ کا پاؤں زمین سے گھسٹ رہا تھا۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں سنتوں کو زندہ کرو۔ سنت، اس میں رحمت چھپی ہوئی ہے، برکت چھپی ہوئی ہے۔ اندر ہمارے گھروں کو فرشتے گھیر لیں گے، شیطانی اثرات گھروں سے چلے جائیں گے۔ شیطان کو بھگانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہے، شیطان کو بھگانے کے لیے سنت ہے۔ کھانے سے پہلے کی سنتیں، کھانے کے بعد کی دعائیں، سونے کے پہلے کی ادائیں، اٹھنے کے بعد کی دعائیں، ایک ایک سنت اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ ہمارے بچے شیطان کے ہتھ کنڈے بن رہے ہیں اور ہمارے بچوں کے ذریعے سے شیطانی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد کو سنت و شریعت پر چھوڑیں۔ ہم دنیا سے جاتے جاتے اپنے اولاد کے چہروں پر ایمان کا نور دیکھیں۔ میرے عزیزوں، کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، ہمارے بچے تکبیر تحریمہ کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، ہم دیکھیں کبھی اشراق کا موقع ہوا اشراق پڑھتے ہیں، ان کی زبان حرکت کرتی ہے، بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ ابا معمول ہے دن میں 3-4 ہزار مرتبہ میں درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا باپ اپنے بچے کو دیکھے کہ ہماری والدہ کی وہ خدمت میں لگا ہوا ہے، فرمایا وہ اپنی والدہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ محبت بھری زندگی گزار رہا ہے، اور بیٹی کو دیکھا کہ بچی مکمل پردے کی پابند ہے، فرمایا مجال ہے کسی غیر محرم کی نگاہ اس بچی کے اوپر پڑے اور ہماری بچی کسی غیر محرم سے بات کرے۔ زبیدہ خاتون کی طرح، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بہت اللہ کی نیک بندی تھی اور ہارون رشید خود اللہ کا نیک بندہ تھا۔ فرمایا اس نے اپنے یہاں کتنے علماء کو رکھا تھا، قرائے قرآن کو رکھا تھا جو قرآن پڑھا کرتے تھے، اور زبیدہ خاتون نے بھی اپنے گھر میں قرآن کے پڑھنے والوں کو رکھا تھا تاکہ وہ گھر قرآن کی تلاوت سے مزین ہو۔ ایک مرتبہ ہارون رشید گھر میں آئے تو زبیدہ خاتون نے کہا بادشاہ سلامت، میں چاہتا ہوں کہ میرے بال کاٹ لیے جائے۔ ہارون رشید نے کہا عورت ہو کر بال کاٹ لیے جائے کیسا لگے گا؟ فرمایا آج اچانک خادم کمرے میں چلا آیا اور میرے بال کے اوپر اس کی نگاہ پڑی ہے، ڈر لگتا ہے اگر میں ان بالوں کے ساتھ قبر میں گئی تو کہیں قبر کے اژدہے مجھے ڈسے نہیں اور قبر کے ساتھ مجھے ڈسے نہیں۔ یہ ہارون رشید کی بیوی کہہ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم نے پیسوں کو سب کچھ سمجھ لیا، صحابہ جس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور فرمایا تربیت ہونے کے نتیجے میں کروڑ پتی تھے لیکن ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اللہ کی محبت تھی۔ فرائض تو فرائض لیکن نوافل نہیں چھوٹتی تھی۔ آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہے، اور معاف کیجئے گا اس سلسلے میں ہم سب بچوں کی تربیت میں فیل ہیں۔ میرے بچے کو جاب ملے یہی ہماری منزل مقصود ہے، میرے بچے کی سیلری اتنی ہو یہ ہماری منزل مقصود ہے۔ اور کبھی کبھی بچوں کے ساتھ الام شراب بچیوں کو بھی ہم نے اسکولوں میں لگا دیا۔ ارے اسکول میں لگانے والا باپ تو وہ ہونا چاہیے جس کے پاس پاس کی نگاہ ہو، پاس کی نگاہ ہو، بچی کچھ سوچ رہی ہے، اس کے آنکھوں میں شہوت نظر آ رہی ہے، اور میرے لڑکے کی آنکھوں میں شہوت کا زہر نظر آ رہا ہے۔ لڑکا یہ ہے، لگتا یہ ہے کہ بچہ کسی لڑکی کے سوچ میں ہے اور لڑکی کسی لڑکے کی سوچ میں ہے۔ ایک مرتبہ کوئی لڑکا غلط محبت میں پھنس گیا یا لڑکی کسی غلط محبت میں پھنس گئی، اس دل میں پھر اللہ کی محبت نہیں آیا کرتی۔ فرمایا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایمان کی ترتیب پر کریں۔ صحاباؤں کا کیا حال تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی تربیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر مسجد نبوی میں سوتے ہیں، رات کو خواب دیکھا کہ جہنم کا کنواں ہے، اور کسی نے عبداللہ ابن عمر کو کنویں کے کنارے پر کیا تو جہنمیوں کے چیخوں پکار کی آواز آئی تو چیخ نکل گئی عبداللہ ابن عمر کی۔ فرشتوں نے کہا عبداللہ تم چیخ مت لگاؤ، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، اللہ پاک نے تمہیں نجات عطا فرمائی ہے، تم جہنم والوں میں سے نہیں ہو۔ اللہ، یہ صحابہ تو صحابہ ہے، صحابہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ حال گزرا ہے۔ حضرت الاستاذ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا 40 یا 44 کے قریب حج اور عمرہ کیے تھے،
اور دیوبند کی چھتہ مسجد میں رہتے تھے۔ حضرت نے فرمایا اپنی بیوی کو کہا تھا ایک مکان میرا ہے وہ تمہارے نام کر دیتا ہو، بلا لو گے تو آ جائیں گے، ورنہ ہمارا ٹھکانہ تو مسجد مدرسہ ہے۔ یہ اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں دیوانہ دنیا میں گھومتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب کرامتیں ان کے ہاتھ سے ظاہر فرمائی۔ ادھر حضرت کا انتقال افریقہ میں ہوتا ہے، مولانا ابراہیم صاحب نے حضرت کی صاحبزادی کو فوت کیا مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں حضرت کی صاحبزادی مدینہ المنورہ میں تھی۔ حضرت نے فرمایا بیٹی ابا کا انتقال ہو گیا ہے، تو مفتی صاحب کی بیٹی نے کہا کہ مولانا مجھے تو پہلے پتہ چل گیا تھا، میں جب حضور کی قبر پر سلامی پڑھنے گئی ہوں تو میں نے آنکھیں بند کی، جب آنکھیں بند کی تو مجھے نظر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں میرے ابو بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سمجھ گئی مانو نہ مانو میرے والد افریقہ میں نہیں ہے بلکہ زمین کے اندر میں چلے گئے ہیں۔ باپ نے کیسی تربیت کی ہوگی کہ بیٹی حضور کی قبر پر جاتی ہے، سر جھکاتی ہے، اللہ کے رسول کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہم نے ہمارے بچوں اور بچیوں کو دنیا کی مارکیٹ دکھائی ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو اللہ سے رشتہ جوڑیں، ہم اپنی بچیوں کا رشتہ اللہ سے جوڑیں۔ یہ کوئی کم خوشی کی بات ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن اس پر کافی نہیں ہے، دین کی ایک ایک بات کو تلاش کر کے اپنے گھروں میں لانا ہے، اپنے گھروں میں لانا ہے، منزل طے کرنا ہے۔ ہماری منزل اللہ کو پانا ہے، ہماری منزل اللہ کے رسول کو پانا ہے، ہماری منزل اللہ کی رضامندی ہے۔ جب تک یہ منزل ہمیں نہ ملے وہاں تک ہمیں اللہ کی محبت میں دوڑ لگانی ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دوڑو دوڑو مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور آسمان اور زمین سے زیادہ ہے۔ فرمایا ہمارے اکابرین چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ اپنے بچوں کو اللہ کا تعلق نہیں دے دیتے تھے۔ دیکھ لیتے تھے کہ بچہ اللہ سے جڑ گیا ہے تب باپ چین کی سانس لیتا تھا۔ جب باپ دیکھ لیتا تھا کہ میری بچی کو اللہ کا تعلق مل گیا ہے تب باپ چین کی سانس لیتا تھا، اب میری بچی اللہ سے جڑ گئی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، اللہ کا غضب کا تعلق تھا۔ حضرت نے آپ بیوی میں لکھا ہے، فرمایا میرے والد کی تربیت نہ ہوتی تو زکریا اس مقام پر نہ ہوتا۔ شاید کوئی رات ایسی ہو جس میں کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوتی، وہ بھی ہماری طرح تھے، ان کے بھی بچے تھے، ان کا بھی گھر تھا، بیماری ان پر بھی آتی تھی، ان کے بھی دشمن تھے، ان کے بھی پیچھے پڑے ہوئے لوگ تھے۔ فرمایا حالات میں وہ بھی بڑے ہوتے تھے، لیکن طے کیا تھا کہ ذرا ہمیں اللہ کو پانا ہے، اللہ کے رسول کو پانا ہے، اور ایسے عشق میں آگے بڑھے کہ کبھی کبھی سہارنپور میں درود شریف پڑھتے پڑھتے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر دیتے تھے اور دھاڑے مار کر روتے تھے اور روتے روتے کہتے تھے اجازت ہو تو آ جاؤں، اجازت ہو تو آ جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ رات کو خواب میں حضور کہتے ہیں آ جائیے، اور یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے مدینہ المنورہ کا۔ میرے بھائیوں اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں عشق عطا فرمائے۔ تربیت بہت عام ہے، ہمارے اکابرین بنے تھے، ان کے ابا چست تھے، ان کی مائیں چست تھی، کسی کی دادی چست تھی، کسی کے دادا چست تھے۔ حضرت شیخ کے والد مولی یحییٰ جب حافظ بن کر کے آئے تو ان کی والدہ یا ان کی دادی دونوں میں سے کوئی ایک میں بھول رہا ہوں، فرماتے تھے یحییٰ دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا، چھت پر چڑھ جاؤ اور پورا قرآن ختم کرو، جب پورا قرآن پڑھو گے پھر کوٹھے پر سے نیچے اترو اور پھر قرآن سناؤ۔ 6 مہینے تک مجھے کوٹھے پر پورا قرآن پڑھایا ہے۔ اللہ اکبر! کیا مائیں ہوتی تھی، کیا دادیاں ہوتی تھی، وہ طے کرتے تھے میرے بچوں اور میری بچیوں کو اللہ دے دینا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ مل گیا، سب مل گیا، چاہے وہ جھونپڑی میں رہے لیکن محلوں کا مزہ آئے گا، چاہے بڑھاپا آ جائے لیکن جوانی کا لطف رہے گا۔ فرمایا دنیا سے جاتے جاتے وہ اس طرح جاتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے حشاش بشاش حالت میں جا رہے ہیں۔ مولانا ذوالفقار صاحب کے شیخ مولانا پیر حبیب صاحب انتقال کا وقت قریب آیا، پڑوس میں ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے،
اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. اور آگے پڑھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ادھر دیکھا اور ادھر مسکرائے اور کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے روانہ ہو گئے. اللہ اکبر، کیا حال ہے ان لوگوں کا. حدیث میں آتا ہے جیسا جیو گے ویسا مرو گے، اور جیسا مرو گے ویسا حشر ہوگا. سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی ہے. جب کسی کو آپریشن کرنے کے لیے کلوروفارم دیتے ہیں بے ہوش کرنے کے لیے، تو جس حالت میں بے ہوش کیا، ہوش آنے کے بعد زبان پر وہی بکواس ہوتی ہے، وہی بکواس ہوتی ہے. نماز کی تذکرہ تھا تو ہوش آنے کے بعد میں نماز پڑھ لوں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ہم دنیا کے عاشقوں میں بن گئے، دنیا کے طلبگاروں میں بن گئے، اور ہماری زندگی میں وہ معاملہ نہیں رہا جو ہمارے اکابرین کا تھا. رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. فرمایا ہمارے پاس نمازیں ہیں لیکن سجدوں کا لطف نہیں ہے، سجدوں کا لطف نہیں ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ نے میری تربیت کی، میری والدہ نے تربیت کی. باریک باریک تربیت ماں کرتی تھی. مائیں جب راتوں میں ذکر کرنے والی ہوتی ہے تو ان کے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے وہ بھی اہل اللہ پیدا ہوتے ہیں، اہل اللہ پیدا ہوتے ہیں. عارف باللہ قاری صدیق صاحب پادری رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ حضور کو خواب میں دیکھا اور 3 مرتبہ اللہ پاک کو خواب میں دیکھا. لیکن یہ ان کی ماں کا کمال تھا. ان کی ماں بے پردگی نہیں کرتی تھی، پردے میں رہتی تھی. ایک مرتبہ وہ اپنا کپڑا دھونے کے لیے کسی کو دیتی تھی تو وہ دھوبن کو کہتی تھی بیٹی میرے کپڑے باہر مت سکھانا تاکہ میرے کپڑوں پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، میرے کپڑوں پر کسی کی نگاہ نہ پڑے. ان کی زمین کسی نے ہڑپ کر دیا تو گاؤں والوں نے کہا بہن بیوہ تھی تم آ کر کے انگوٹھا کر دو ہم تم کو زمین دلوا دیں گے. فرمایا میں وہاں غیر محرم کے سامنے آ کر میں وہاں عورت میں انگوٹھا کروں، میرے مقدر کی چیز مجھے مل جائے گی. وہاں غیر محرم کے سامنے میں انگوٹھا کھولنا نہیں چاہتی. اللہ کے بندے کی وہ ماں نہیں گئی، لیکن اللہ نے کیسا قیمتی ہیرا دیا. عارف باللہ قاری صدیق صاحب پادری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ملائم سنگھ ان کے قدموں میں آ کر کے بیٹھتے تھے. دہلی کے وزیر اعلیٰ ادب کے ساتھ آ کر کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے مولانا جو مانگ ہو آپ کہہ دیجئے، آپ کی کیا مانگ ہے. ایک لنگی پہننے والا آدمی، لیکن عارف باللہ میں نے پہلے سنایا تھا کہ حضرت جنگل سے آ رہے ہیں اور دشمنوں نے گھیر لیا، گنڈوں نے گھیر لیا. فرمایا جو ہو دے دو. قاری صاحب نے فرمایا چھوڑ دو بھائی ہم تو فقیر ہیں نہ ہمیں تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو قاری صاحب نے کہا لے لو اور اوپر دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لی. سارے چور اندھے ہو گئے. حضرت کمرے مدرسے میں آئے، بچوں کو کہا بچوں جاؤ جنگل میں 6 آدمی ہوں گے، آنکھیں چلی گئی ہوگی، ان کو پکڑ کے ہمارے پاس لاؤ. سب اندھے ہو گئے تھے. علی صاحب نے فرمایا آئندہ ہمیں چھیڑو گے؟ فرمایا حضرت بھول ہو گئی. اوپر دیکھ کر کے کہا میرے ربا میں نے معاف کیا ہے تو بھی معاف کر دے. اتنا کہنا تھا کہ ان کو آنکھیں مل گئی. میرے بھائیوں یہ مائیں ہوتی تھی جو اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی. میرا بچہ صاحب نسبت بنے، میرا بچہ صاحب قرآن بنے، میرا بچہ عاشق قرآن بنے، میرا بچہ اللہ کی محبت میں رونے والا بنے. فرمایا ماں باپ نگرانی کیا کرتے تھے کہ میرا بچہ اللہ تک پہنچے. فرمایا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ مشہور ہے. روزانہ سونے سے پہلے 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. سوتے نہیں تھے جب تک 3000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لیں. جب شادی کا وقت آیا 2-3 دن تک درود شریف نہیں پڑھا. پڑوس میں کسی صاحب کو حضور خواب میں آئے اور کہا قطب الدین کو میرا سلام کہہ دو اور یہ کہو قطب الدین شادی کی خوشی میں ہمیں بھول گئے ہو، درود بھیجتے تھے وہ درود نہیں بھیج رہے ہو. میرے بھائیوں ایک ایک عمل ہمارا اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا ہے.
مائیں تو وہ ہو راتوں میں بچہ سویا ہوا ہے، ماں بیچاری کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، کھانا پکا کر کھلاتی ہے، ٹفن تیار کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، پریس کرتی ہے۔ کاش بچوں کی مائیں اس ذمہ داری کو سمجھ لیں کہ وہ مائیں اپنے اللہ سے آدھا گھنٹہ کا وقت کریں اور روزانہ کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بچوں کے لیے ماں رونے والی بن جائے۔ جو مائیں روئی ہے، ان کے رونے کے نتیجے میں اللہ نے ان کے بچوں کی قسمت کو بنایا ہے۔ جو مائیں اللہ کے سامنے متوجہ ہوئی ہے، ان کے متوجہ ہونے کے نتیجے میں ان کے کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں بار بار سناتا ہوں مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کا قصہ۔ مولانا فرماتے ہیں میری والدہ کی تربیت نہ ہوتی ابوالحسن یہاں تک نہ جاتا۔ میں مدرسے میں پڑھتا تھا اور میں نے انگریزی سیکھنا شروع کیا تو میری ماں نے خط لکھا، اور یوپی کی عورتوں کے خطوط بڑے عجیب خطوط ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تربیت کرتے تھے۔ ابوالحسن بیٹا مجھے پتا چلا ہے کہ تو عربی سیکھنے کے ساتھ ساتھ تو انگریزی سیکھنے لگا ہے۔ بیٹا شاید تیرے دل میں یہ ہوگا کہ انگریزی پڑھتے پڑھتے تو کسی آفس میں بیٹھے، جیسے فلانا کوئی آفس میں بیٹھتا ہے اور تو آفیسر بنے۔ ارے دنیا کے سارے آفیسر تیری ماں کے قدموں میں۔ بیٹا میں تجھ کو یہ بنانا نہیں چاہتا، میں تو چاہتی ہوں کہ تم ملکوں میں جا کر کے اللہ کے دین کا ڈنکا بلند کریں۔ تو مولانا ابوالحسن علی میاں نے جواب میں لکھا، ماں تم ناراض مت ہونا، میں انگریزی اس لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ میں اللہ کے دین کی ترجمانی انگریزی ملکوں میں جا کر کے انگریزی زبان میں کروں۔ تو ماں نے جواب لکھا، بیٹا تو ٹھیک ہے بیٹا، اس لیے اگر تم انگریزی سیکھ رہے ہو، بیٹا مجھے پتا چلا ہے تم کسی اور کے ساتھ تفریح میں جاتے ہو، تمہاری صحبت بیٹا غلط ہے، بیٹا تیری ماں کو بہت دل دکھا ہے۔ تو فرمایا بیٹا تجھے رہنا ہے فلانے کے ساتھ رہو یا اپنے بھائی کے ساتھ رہو، غلط صحبت میں جاؤ گے تو بیٹا تم ضائع ہو جاؤ گے۔ یہ مائیں باس کی نگاہ رکھتی تھی کہ ہمارے بچے ضائع نہ ہو، اس کے نتیجے میں اللہ نے کہاں تک پہنچایا۔ ادھر 2000 کا سال شروع ہو رہا ہے، جمعہ کا دن ہے، 23واں یا 25واں رمضان ہے۔ حضرت نے کہا غسل کرنا ہے، غسل کروایا، اس کے بعد وصیت کی، فرمایا قرآن لاؤ، یاسین شریف لایا گیا اور قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچے، تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو دے دیا جائے گا۔ اس آیت پر پہنچے، کلمہ پڑھا اور اللہ کا بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ملکوں میں جنازے کی نماز ہوئی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور پہلی مرتبہ بیت اللہ گیا ہوں، 21 سال کا تھا اور شاہ فیصل کا زمانہ ہے، اور کسی نے میرے کانٹے پر ہاتھ مارا اور یوں کہا آپ ابوالحسن ہو کہ جی، بیت اللہ کی چابی لے لو، بیت اللہ کا تالا کھولو، اندر جا کر کے تم عبادت کر سکتے ہو۔ مولانا ابوالحسن کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ گیا، اندر جا کر کے نماز پڑھی اور سجدے میں جا کر کے میری مرحوم ماں کو یاد کر کے رویا ہوں۔ میرے اللہ میری ماں کی دعائیں نہ ہوتی ابوالحسن کو کوئی نہ پہچانتا۔ میں مدرسے میں بچوں کو کہتا ہوں، بچوں جمعرات کو گھر جاتے ہو، اپنی ماں کے پاس سے 200-300 روپے لے کر آتے ہو، پیسوں کے لیٹتے اور لالچی ہو اور تم پیسوں کے پجاری ہو۔ کاش تم جاؤ اور یہ کہو میری ماں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ماں تم صرف چاشت کے موقع پر 2 رکعت پڑھ کر اللہ کو بنانا۔ میں نے سنا ہے ماں کی دعا اللہ پاک آسمان پر لے لیتا ہے۔ میری ماں میں مدرسے میں ہوں گا لیکن تم چاشت کے موقع پر تم رو گی اور تم میرے لیے دعا کرو گی، اللہ میرے دل دماغ کے 14 طبق روشن کرے گا۔ بچہ کہے تو صحیح، خدا پاک کی قسم ماں کے دعاؤں میں اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے۔ ماں دعا دے تو اس کے نتیجے میں اولاد کی قسمت چمکتی ہے۔ مولانا ابوالحسن فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے بلایا موت سے پہلے، بیٹا میں نے جتنی دعائیں کی تھی میں نے قبول کی ہیں، میرے پاس تربیت میں بعد بچیاں ہیں، میں کہتا ہوں بچیوں وہاں تک پہنچو، تمہاری ایک تاریخ بنے کہ جو تم دعا کرو اللہ قبول کرے، اور اس کے لیے زندگی میں گناہوں کو چھوڑ دو، بے پردگی، گھوم پیشاب میں لت پت رہنا اور اپنے بدن کو بدبودار کرنا اور اپنے آپ کو بے پردگی میں مبتلا کرنا۔ فرمایا ہم تو حضرت عائشہ کے نام لینے والے ہیں، ہم حضرت فاطمہ کا نام لینے والے ہیں۔ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی بہت شرمیلی تھی، خود
نبی سے بات کرتے ہوئے شرم محسوس کرتی تھی. اللہ اکبر. بچی ہے, اللہ کے رسول باپ ہے, کون باپ؟ نبیوں کا سردار, لیکن حضرت فاطمہ اپنے ابو سے بات کرتے ہوئے شرماتی تھی. شرم کی پتلی تھی, شرم کا مجموعہ تھا. اسی لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا, علی مجھے پتا چلا ہے میری بیٹی کے ہوتے ہوئے تم نے کسی سے نکاح کا ارادہ کیا ہے. میں علی, میری بیٹی کو تکلیف پہنچی تو مجھے تکلیف پہنچی, میری بیٹی کو دکھ پہنچا تو مجھے دکھ پہنچا. اور آپ نے فرمایا علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جنت کی عورتوں کی سردارن ہے. انتقال کا وقت قریب آیا, حضرت علی کو بلایا, علی کان قریب لاؤ مجھے کچھ کہنا ہے. تو حضرت علی نے کہا فاطمہ کہو کیا کہنا ہے, تم تو حضور کی لاڈلی بیٹی ہو, اللہ کے رسول کو تم سے بہت محبت تھی. سفر سے آتے ہی سب سے پہلے حضور آپ کے گھر آتے تھے, اور جب سفر میں نکلتے تھے آخر میں تمہاری ملاقات کرتے تھے. تو حضرت فاطمہ نے کہا علی جب سے عمر لائق ہوئی ہوں کسی غیر محرم پر میری غلط نگاہ نہیں پڑی, اور علی کسی غیر محرم کی غلط نگاہ میرے اوپر نہیں پڑی. جب میرا انتقال ہو جائے رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ لینا, تاکہ کسی کی نگاہ میرے کفن کے کپڑے پر نہ پڑے. میرے بھائیوں, ہم اپنے بچیوں کو یہ پردہ سکھائیں. یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں نہیں ہے. خدا کی قسم میں میری بہنوں کو بھی کہہ رہا ہوں, آج بھی ایسی عورتیں موجود ہیں. مجال ہے کوئی غیر محرم ان کی طرف دیکھے, مجال ہے کہ بازار میں جا کر کے ان کے چہرے پر کسی کی نگاہ پڑے. اور وہ عورتیں کبھی خواب سناتی ہیں کہ راتوں کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کبھی سنایا حضرت صدیق اکبر تشریف لائے, کبھی حضرت عائشہ تشریف لائی, کبھی حضرت فاطمہ تشریف لائی, کبھی فرعون کی بیوی آسیہ تشریف لائی. فرمایا زندگی میں دوسرے مارکیٹ کو دیکھنے کے لیے, روحانی مارکیٹ کو دیکھنے کے لیے دنیا کی زندگی میں سوچ سمجھ کر قدم رکھنا پڑتا ہے. میرے بھائیوں, ہم باپ ہیں بچوں کے, ہم دادا ہے پوتی پوتی اور پوتوں کے, ہم نانا ہے اپنے نواسوں اور نواسیوں کے. ہماری موقع لے کر اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھے, بیٹا تمہاری زندگی میں غفلت نہ ہو. فرمایا تم نماز کا اہتمام پڑھاؤ. میں بھاؤ نگر جاتا ہوں, بھاؤ نگر میں جس میزبان کے وہاں ہمارا قیام رہتا ہے, شعیب بھائی کر کے ہیں, بڑے ظاہر سربت آدمی ہے, اللہ نے بہت نوازا ہے. ان کے گھر میں ہمارا قیام رہتا ہے. وہ 6 یا 7 بھائی ہیں. ان کے والد مولانا ابرار صاحب سے تعلق رکھتے تھے. محی السنہ مولانا ابرار صاحب ہردوئی. حضرت خانوی فرماتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے کیا لے کر کے آئے ہو, تو میں کہوں گا ابرار اور مسیح کو لے کر کے آیا ہوں, ابرار اور مسیح کو لے کر کے آیا ہوں. مسیح الامت مولانا جلال آبادی, جن کی قبر جلال آباد میں ہے, دبلے پتلے تھے لیکن اللہ کی مخلوق پر بہت پیار کرنے والے تھے, اور اللہ کی محبت میں دیوانہ تھا. ذکر میں بیٹھتا تھا تو اللہ کی محبت میں ان کے دل سے اللہ کی ضربیں نکلتی تھی. اللہ اکبر. ان لوگوں نے یہاں زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیا تھا. تو مولانا ابرار صاحب ہردوئی کی خدمت میں ان کے والد گئے تھے. اتنے سخت پابند تھے, کوئی بچہ نماز میں غفلت نہ کرے. اگر فجر میں دیکھا کہ اگر بچہ نماز میں نہیں ہے, فجر کے بعد جا کر اپنے بچے کو بلاتے تھے, شادی شدہ بچے کو, اولاد والے بچے کو, اور کہتے تھے بھینس اور گائے کا گوبر اٹھاؤ, تم اس کے قابل ہو, بھینس اور گائے کا گوبر اٹھاؤ اور جا وہاں پھینکاؤ. ان کے لڑکے کہتے مولانا مجال ہے ہمارے کسی بھائی کی کہ ہم نماز میں غفلت کریں. مولانا آج ہمارے باپ کی تربیت کے نتیجے میں ہم سب بھائی نماز کے پابند ہیں. اور وہ میزبان ہمیں کہتے ہیں مولانا خدا کی قسم کسی دن اگر میری آنکھ لگ جائے اور میں سو جاؤں تو اشراق کے بعد جب میں سو میرے والد خواب میں آتے ہیں اور مجھے ڈنڈا لے کر کے دوڑتے ہیں خواب میں اٹھ جاتا ہوں. مولانا نہ معلوم میرے والد نے ہمیں نماز سکھائی ہے. میرے عزیزوں, اپنے بچوں اور بچیوں کو ایک ایک چیز سکھانے کی ضرورت ہے. بیٹا اسکول کی طرف جا رہے ہو, بیٹا تم ذرا 2 رکعت پڑھ کے جاؤ, اللہ تمہاری حفاظت کرے. بچی کو اگر اسکول بھیج رہے ہیں, فرمایا یہ ہے کہ ہماری بچی بھی کسی نوکری تک پہنچ جائے. لیکن میرے بھائی, اتنا اسکول کی تعلیم کے لیے ہمیں اتنا رونے کی ضرورت ہے. میں مسجد کے منبر پر بیٹھ کر خدا پاک کی قسم کہہ رہا ہوں, میرے پاس ان لوگوں کی بھی کارگزاری آئی جو یہ کہنے پر مجبور ہوئے مولانا اسکول میں
ایک نہ ایک بھی نہ پڑھایا ہوتا تو اچھا. مجبور ہو کر کے جب باپ نے یہ جملہ کہا، فرمایا ہمیں ضرورت ہے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے مقابلے میں تربیت کی ضرورت ہے. اور جب بچوں اور بچیوں کی تربیت ہوتی ہے تو بھلے وہ اسکول کا ماسٹر ہو، چاہے وہ اسکول میں اونچے پوسٹ پر ہو، لیکن وہ پہلے اللہ کا ولی ہو، پہلے وہ اللہ کا ولی ہو. ہمارے اکابرین کا کیا حال تھا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایک جگہ پر کہا اور شاید جذبات میں کہا لیکن وہ غلط نہیں ہے، وہ یہ کہا جس دن ہم کو اللہ کی محبت کا مزہ مصلے پر بیٹھ کر آ جائے گا، حکومت کی بڑی بڑی کرسیاں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھے گی. جس دن ہمیں اللہ کی محبت کا مزہ مصلے پر بیٹھ کر آ جائے گا اور سجدے میں اپنی پیشانی کو رگڑ کر اللہ سے باتیں کرنے کا لطف مل جائے گا، حکومت کی بڑی بڑی کرسیاں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھے گی، اور ہم جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا. اس سے بڑا جوب کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت میں بہت باریک سے باریک نگاہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت میں کریں. کیسی تربیت؟ فرمایا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ آپ بیتی میں لکھا ہے، اور میں اس لیے سناتا ہوں کہ تربیت ایسے ویسے نہیں ہوتی. ہم بچوں کے باپ ہیں تو بچوں کے استاد بھی ہیں، ہم بچوں کے شیخ بھی ہیں، ہم بچوں کے مربی بھی ہیں. ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ بے تکلف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بچے ہماری بات کا لحاظ نہ رکھیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو پیار نہ دیں. پورا پیار ہو، نوازوں کو پیار ہو، اپنے پوتوں پوتیوں کو پیار ہو، لیکن ایک آنکھ سفید ہو تو ایک آنکھ لال بھی ہو. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، ہم اتنا کہے بیٹا تجھے پتا ہے اللہ کے رسول نے کون سے ہاتھ سے پانی پیا تھا؟ حضور کون ہے؟ آپ حضور کو نہیں جانتے بیٹا؟ تم نے مکتب میں پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنا کہنا کافی ہے. وہ بچہ کبھی بھول نہیں کرے گا، دائیں ہاتھ سے پینا شروع کرے گا. فرمایا ہم نے بچے کو دیکھا غصہ کر رہا ہے، بیٹا غصہ کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے منع کیا. ایک صحابی آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا غصہ مت کرو. حضرت نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا غصہ مت کرو. حضرت نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا غصہ مت کرو. کتنے گھروں کا نظام برباد ہے غلط غصے کی وجہ سے. باپ میں غلط غصہ ہے اس میں بچے دور بھاگتے ہیں، دادا میں غصہ ہے پوتے دور بھاگتے ہیں. ہمارا دادا نبی غصے والا نہیں تھا، پیار والا تھا. ہاں موقع پر آپ نے ڈانٹا ہے. کیسا ڈانٹا ہے؟ ایک طرف اپنی بیویوں کو اتنا پیار دیتے ہیں، 9 بیویوں کو کبھی ڈانٹا نہیں ہے، کبھی مارا نہیں ہے. اور حضرت عائشہ کے ساتھ ایک موقع پر تو دوڑ لگائی ہے. کئی دعوت میں جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا عائشہ موقع اچھا ہے، اور وہ بھی صاحب سامنے والے نے کہا حضرت آپ کی دعوت ہے. تو آپ نے فرمایا میرے اکیلے کی کہ عائشہ کی بھی؟ کہ نہ آپ کے اکیلے کی. آپ نے کہا منظور نہیں ہے. فرمایا حضرت، اس نے کہا حضرت آپ کے اکیلے کی منظور نہیں ہے. فرمایا حضرت عائشہ کی بھی دعوت ہے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کو لے کر کے چلے. راستے میں کہا عائشہ ایسا کرے کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم دوڑ لگائے. اللہ اکبر. حضور کی تواضع پر ہم قربان. اتنا بڑا آدمی، نبیوں کا سردار، اور آپ گلی میں دوڑ لگا رہے ہیں اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے، اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے. آج گزاری آتی ہے کہ شوہر شراب پی کر گھروں میں آتا ہے. میرے پاس ایک لڑکی کا ایک بہن کا خط آیا، مولانا میرا شوہر شراب پی کر گھر میں آتا ہے، ہمارے بچوں اور بچیوں کو مارتا ہے، ہماری بہنوں پر ظلم. خدا کو کیا جواب دے سکیں گے ہم؟ میرے بھائیوں ہم گھر میں جائے تو بچے خوش ہو جائے، بیوی خوش ہو جائے، پوتے خوش ہو. دادا آئے ہیں اور علماء نے لکھا ہے گھر جاؤ تو کچھ لے کر کے جاؤ، اور کچھ نہیں ہے تو کنکر لے کر کے جاؤ. گھر جائیں گے تو بچے تھیلا تلاش کریں گے، ابا کیا لائے ہیں، ابا کیا لائے؟ لے بیٹا میں تیرے لیے ایک کھلونا لایا ہوں. ہمیں پتا نہیں ہے ان بچوں کو خوش کرنے میں اللہ خوش ہوتا ہے. یہ بچے جنت کے پھول ہیں، اور بیوی کو خوش کرنے میں اللہ خوش ہوتا ہے، اپنی بچی کو خوش کرنے میں اللہ خوش ہوتا ہے. بچے چھوٹے ہو یا بڑے ہو ہم باپ ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو خوش کریں، اپنے ذریعے سے اپنے بچوں کو خوش کرنے کا ہم کام کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے.
میرے بھائیوں، فرمایا ایک بہن نے خط لکھا کہ مولانا شوہر گھر آتا ہے، شراب پی کر کے آتے ہیں، یہاں تک ہمارے جوان مبتلا ہو رہے ہیں، ان کی زندگی کے اندر میں شراب آئی تو پھر کیا رہا؟ حلال اور حرام کی تمیز کہاں ہوگی؟ اس کی تمیز نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ہمیں چاہیے اپنی زندگی کے اندر میں اس کا اہتمام کریں کہ ہم گھر کے اندر میں جائیں تو ہمارے گھر کے سارے ممبر خوش ہو۔ آپ علیہ السلام نے کتنی رعایت کی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے جہاں سے میں ہڈی چوستی تھی حضور وہیں سے لے کر ہڈی چوس رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں سے میں پانی پیتی تھی حضور وہ گلاس لے کر کے وہیں سے پانی پیتے ہیں، اتنی محبت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ خیبر فتح ہوا اور عورتوں نے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ حضرت اب تو پیسے بڑھا دو، وظیفہ بڑھا دو۔ 1 مہینے تک ہمارا قافلہ بولا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر کی منزل پر چلے گئے، مدینے میں سوگ ہو گیا، ماتم ہو گیا۔ حضرت عمر اپنی بیٹی حفصہ کو کہہ رہے رضی اللہ عنہ، بیٹی میں نے نہیں کہا تھا سنبھال کر کے چلنا، اللہ کے رسول کا دل نہ دکھے۔ ادھر صدیق اکبر اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو کہہ رہے ہیں، ساری بیویاں حضور کے چاروں طرف ہیں، سب منا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ناراض ہے۔ 1 مہینے کے بعد صلح ہوئی ہے۔ یہ تربیت ہے، دنیا کی محبت میں گھس نہ جائے۔ ایک تربیت کے تعلق سے ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ مضمون بڑا لمبا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنے میں دنیا کا نقصان ہوگا، شاید یہ بھول بھلیوں میں سفر کر رہا ہے۔ دین پر چلنے میں چھوٹی چھوٹی آمدنی میں اللہ تعالیٰ وہ برکت دیتے ہیں کہ دنیا والوں کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ میں نے صبح تفسیر میں سنایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے پاس جو کھجور ہے وہ لے کر کے آؤ، کھلا لائے۔ حضور نے ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ اللہ ابو ہریرہ کی کھجور میں برکت دے دے۔ فرمایا ابو ہریرہ کھاتے رہو کھلاتے رہو، گننا مت، کھاتے رہو کھلاتے رہو، گننا مت۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کا زمانہ چلا گیا، میں سب کو کھلاتا رہا۔ ابو بکر کا زمانہ آیا، میں کھاتا رہا، سب کو کھلاتا رہا۔ عمر کا زمانہ آیا، کھاتا رہا، سب کو کھلاتا رہا۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حالات پیش آئے، اس زمانے میں میرا کھیلا غائب ہو گیا۔ روتے روتے کہا میرے پیدا کرنے والے رب کی قسم میں کیا بتاؤں، 1050 من کے قریب میں نے کھجوریں اس تھیلے میں سے لوگوں کو تقسیم کی۔ 1050 من کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا یہ میرے محبوب کے دعاؤں کی برکت تھی۔ میرے بھائیوں، وہ برکتیں آج گھروں میں آ سکتی ہے اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے تکیے کے پاس حضور کی سنتیں رکھیں۔ غسل کرنے سے پہلے سنت کیا ہے؟ فرمایا کپڑا میرا محبوب کس طرح پہنتا تھا۔ عجیب حال ہے، لوگ تعویذوں کے چکر میں سنتوں کو بھول گئے۔ ہمیں حالات سے نکلنے کا حل تو سنت ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے ایک عورت بسم اللہ کہہ کر کھانا پکا رہی ہے، درود پڑھ رہی ہے، پیٹ میں بچہ ہے، فرمایا پاکی کے ساتھ رہتی ہے، درود پڑھتی رہتی ہے، قرآن پڑھتی رہتی ہے۔ دیکھ لے وہ عورت کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنی آسانی سے پیدا ہوتا ہے، اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد کتنی برکتیں وہ عورت دیکھتی ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی جو مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ کا بندہ کام کرتے کرتے گیا۔ بعض علماء نے وہ کام کیا ہے جو بڑے بڑے انبیاءوں نے کام کیا تھا۔ فرمایا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا انہوں نے جو اکبر کے سامنے جو کام کیا تھا وہ ایک نبیوں جیسا کام تھا۔ مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں میں میری ماں کے پیٹ میں تھا، آدھی رات میری ماں ہوتی تھی، اے میرے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ بچی ہے اس کو تو ایک بنا دا، جب بھی پیدا ہو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دا۔ رو رہی ہے، آدھی رات ابا رو رہے ہیں۔ اب ذوالفقار نام کے بچے پیدا ہوئے، دنیا میں دیکھا ان کی برکتیں دنیا میں کتنی ہے اور کتنا فیض دنیا میں پھیلا۔ اور ماں ذوالفقار سے جب شادی ہوئی، شادی کے دن مسلح پکڑا اور مسلح پکڑ کر کے روتے رہے آدھی رات تک، میرے ربا یہ رشتہ تو نے دیا،
آنے والی بیوی تمہیں میرے نکاح میں تو نے دی ہے، میرے ربا اس کو نیک بنانا، مجھے بھی نیک بنانا، تاکہ ہم دونوں کے نتیجے میں اولاد بھی نیک ہو۔ آدھی رات تک روتے رہے تو دلہن بھی قریب میں آ کر رونے لگی۔ اللہ اکبر! وہاں ذوالفقار صاحب کے ذریعے سے اللہ نے کیسی اولاد دی جو دنیا میں کام کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور پردے کے پیچھے موجود میری عزیز دینی بہنوں، ہم بھول کر رہے ہیں، جہاں توجہ کرنی چاہیے وہاں توجہ کے بجائے کسی اور کی طرف نگاہ ڈال رہے ہیں۔ جی ہماری نظر جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے اور قدم جا رہا ہے ہمارا قبر کی طرف۔ نظر پر دنیا پر ہے اور قدم نظر سوء دنیا اور قدم سوء برکت۔ پاؤں ہمارے جا رہے قبر کی طرف اور نظر جا رہی ہے دنیا کی طرف۔ کدھر جا رہے ہیں اور کدھر دیکھ رہے ہیں، کہاں جانا ہے اور کہاں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال تقریباً سب گھروں میں ہوگی، میں کہا کرتا ہوں حضرت کی کتاب تو سب پڑھتے ہیں لیکن حضرت کی تربیت کیسے ہوئی ہے کوئی نہیں پڑھتا۔ اس لیے علماء کو کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹی حضرت شیخ کی اس کو تو چاٹ لیں جو حضرت شیخ نے لکھی ہے، میرے والد نے میری کیسے تربیت کی ہے، تب جا کر کے اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ حضرت فرماتے ہیں میرے والد گنگوہ میں تھے، ولی یحییٰ، اور حضرت گنگوہی کی خدمت کرتے تھے، اور حضرت گنگوہی کی دعا کے نتیجے میں ان کے والد کو اللہ نے بڑا مقام دیا۔ خدمت سے بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی صاحب حضرت مولانا علی میاں صاحب کی خدمت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا حضرت دعا فرما دیجئے اللہ پاک ہمیں اس میں خاتمہ نصیب فرما دے۔ برجستہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا یہ جو خدمت کر رہے ہو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ آپ کو اس میں خاتمہ دے گا۔ یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا، اور مولانا علی میاں صاحب وہ تھے کہ دنیا میں رہیں لیکن دنیا نے ان کو نہیں چھویا۔ ایک مرتبہ باہر کے سفر سے آ رہے ہیں تو کسی نے مہنگا ہیرا اور قیمتی ہیرا آپ کو دیا تھا، اس زمانے میں ₹1,00,000 کا ہیرا تھا۔ حضرت لے کر آ رہے ہیں، ایئرپورٹ پر اترے، ایئرپورٹ سے نکل رہے ہیں اور ایک سائل آیا، اللہ کے واسطے کچھ نہ کچھ دے دو۔ مولانا علی میاں صاحب نے اپنے خادم کو کہا وہ ہیرا لاؤ اس سائل کو دے دو۔ ذرا برابر بھی دنیا کی طرف توجہ نہیں تھی۔ فرمایا قاری صدیق صاحب باقی فرماتے تھے اپنے بچوں کو، بیٹا زندگی ایسی گزارو جیسے مولانا علی میاں صاحب گزارتے ہیں، صبح کی باسی دال شام کے کھانے میں لے لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ آدمی ہے کہ جنرل ضیاء ان کے استقبال کے لیے آتا تھا، پڑوسی ملک میں جاتے تھے، جنرل ضیاء ان کے استقبال میں آتا تھا۔ اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنرل ضیاء کے بارے میں کہ بزرگوں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں جنرل ضیاء کا یہ حال تھا۔ ایک مرتبہ میری دعوت کی کہ مولانا آج آپ میرے مہمان ہو، تو میں سمجھا کہ جنرل ضیاء تو وقت کا بادشاہ ہے، دسترخوان پر مرغ مسلم اچھی آئٹمیں ہوگی، لیکن کھانے کے موقع پر دیکھا کہ دال اور روٹی ہے، سیدھا سادہ کھانا وقت کا ایک جنرل اور بادشاہ کھا رہا ہے۔ فرمایا مولانا رات کو میرے کمرے میں سو گے، تو میں سمجھا کہ بادشاہ تو رات کو کھرا کے زمین لیٹتے ہوں گے اور یہ سو جائیں گے، لیکن مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں رات کو 3 بجے تو چیخوں کی آواز آئی تو میں نے دیکھا جنرل ضیاء وہاں کمرے میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ فرمایا بزرگوں کی صحبت کسی کو لگ جاتی ہے زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ مولانا یحییٰ صاحب فرمایا مولانا یحییٰ صاحب وہاں گنگوہ میں رہتے تھے، حضرت گنگوہی کی خدمت کرتے تھے، اور اس وقت مولوی زکریا چھوٹے سے تھے، زکریا نام تھا۔ اب استاذ کے بچے سے سب بچے پیار کرتے ہیں کہ ہمارے استاذ کے بچے ہیں۔ مولانا یحییٰ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے اور زکریا جو شیخ زکریا بعد میں بنے وہ مسجد میں شرارت کر رہے تھے، تاقچے میں چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسجد کے تاقچے میں چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں چڑھ سکتے، تو کسی بچے نے اٹھا کر ان کو تاقچے میں بٹھا دیا۔ زکریا کو اچھا نہیں لگا، حضرت شیخ کو اچھا نہیں لگا، میں کوشش کر رہا تھا مجھے اس بچے نے کیوں بٹھایا، تو وہ دیکھتے رہے کون سے بچے نے مجھے بٹھایا، پھر چھلانگ لگا کر کے اترے اور اس بچے کے کمر پر تماچا مارا۔ آواز آئی، مسجد میں سناٹا تھا، مولانا یحییٰ صاحب نماز کے بارے میں سمجھتے تھے، آواز کس نے کی، نماز کے بعد کہا بچوں بتاؤ کس نے مارا اور کس کو مارا، سناٹا ہے، کوئی نہیں بتا رہا، سب
کو پتا ہے کہ نام بتائیں گے تو مولی یحییٰ حضرت شیخ کی پٹائی کریں گے، مولی زکریا کو بہت ماریں گے، نام نہیں بتایا، چھٹی مل گئی، کہا کل دوبارہ عصر کے بعد بٹھاؤں گا، پھر عصر کے بعد بٹھایا، فرمایا بتاؤ کس نے مارا، کس کو مارا، میں چھوڑوں گا نہیں چاہے ہفتے تک بٹھانا پڑے۔ تو میرے بچے نے کہا حضرت مجھے مارا تھا، جس نے مارا تھا تو بتاتے ہوئے ڈر لگا، صرف اشارہ کیا، زکریا نے مارا تھا، زکریا یہاں آؤ۔ ان کے ہاتھ میں چھتری رہتی تھی، چھتری کا ڈنڈا رہتا تھا، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاس، بچوں کے پاس کبھی لکڑی ہوتی ہے، کبھی ایسی چھتری ہوا کرتی ہے۔ حضرت شیخ نے لکھتا ہے میرے والد نے مجھے اتنا مارا، بیٹا زکریا تیرے دل میں گھمنڈ پیدا ہو رہا ہے اور تو بڑا بن رہا ہے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، اتنا مارا کہ ہفتے تک میں سیدھا سو نہیں سکا، لیکن میرے والد کی تربیت کے نتیجے میں آج زکریا کے دل میں سے گھمنڈ ختم ہو گیا اور اندر کا گھمنڈ اور اندر کا حجم ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، تربیت بہت ہم ضروری ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان دیا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا واسطہ کیا ہے، ہم حضور کے امتی ہیں، لہذا آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں، ہم اپنے بچوں کے لیے رونے والے باپ بنیں، اپنے بچیوں کے لیے رونے والے باپ بنیں، گھر میں لوگوں کو پیار دیں، محبت دیں۔ ہم ماننے والے نبی کی امتی نہیں ہے، پیار دینے والے نبی کی امتی ہے، پیار کے ساتھ بچوں کو ایک ایک بات سکھانی ہے، اور ہم اپنے گھر میں رہیں گے، اللہ کے گھر کے افراد کو خوش رکھیں گے، اللہ خوش ہوگا۔ کل میرا ایک مضمون ہے انشاءاللہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کے تعلق سے، وہ بڑا اہم مضمون ہے، اس لیے کہ آج حقوق العباد میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں معاشرہ ٹوٹ رہا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے، اللہ تعالیٰ کل کہتے کہ مجھے توفیق عطا فرمائے، فرمایا جو باتیں میرے بھائیوں آپ کے سامنے آئے میں کہا کرتا ہوں کہ جوانوں کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ بجھا ہوا ہے، تھوڑا سا معمولات پر آئیں گے تو اندر سے پیٹرول کا چشمہ نکلے گا، اندر سے سونے کی کان نکلے گی۔ ذرا اپنے آپ کو تھوڑے سے معمولات پر تو لائیں اور وہ برکتیں دیکھیں گے کہ جو معمولات پر آتے ہیں برکتیں آتی ہیں، گھر کا نقشہ بدلتا ہے، گھر کے اندر میں سکون معلوم ہوتا ہے، گھر کے اندر میں چین معلوم ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ حالات ختم ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک صاحب کو ہم نے رتن پور میں، ایک صاحب آئے کہ اس وقت میں رتن پور میں تھا، ان کو ایک معمول دیا تھا کہ یہ پڑھنا، غفلت میں ڈال دیا، نہیں پڑھا، لیکن جب حالات بہت آئے، کبھی کبھی اللہ کسی کو تماچا مار کر کے اللہ اپنے سے قریب کرتا ہے، اللہ کی شان بڑی عجیب ہے۔ فرمایا اب جب حالات میں آئے تو وہ ڈائری نکالی، پڑھنا شروع کیا تو اچھا ہونے لگا، آٹومیٹک برکت معلوم ہونے لگی۔ تو ہمارے یہاں پالنپور میں آئے مولانا، میں نے آپ کا دیا ہوا معمول لکھ تو دیا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا، ابھی 1-2 مہینے سے عمل شروع کیا، مولانا میں تو عجیب برکت دیکھ رہا ہوں، میں تو تہجد تک آ چکا ہوں مولانا، اور اب عجیب سکون محسوس ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس میں دوڑ لگاؤ۔ میں نے کہا ہمارے اسلاف کوئی پاگل نہیں تھے جو 2-2 گھنٹے تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے تھے، وہ بڑے سمجھدار تھے، ان کو پتا تھا ہم اللہ سے صلح کر لیں گے تو گھر کا سسٹم تو آٹومیٹک چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے چلتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور گھر کا نظام چلے گا۔ اللہ ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔